شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت ہی رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ یقین رکھتے ہیں آخرت پر اور قائم رکھتے ہیں اپنی نمازوں کو، اور جو کچھ دیا ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو پہلے سے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر چلنے والے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہیں، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ اور ان لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی محض چال بازی کی راہ سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور واقعے میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہے، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں اور لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف۔ یاد رکھو بے شک یہی ہے بے وقوف، لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران سرگردہ ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلا دی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کے گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو ان کے اندھیروں میں کہ کچھ دکھتے بھالتے نہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیرا بھی ہو اور ادبرق بھی ہو۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھوسے لیتے ہیں اور اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ لیے ہوئے ہے۔ کافروں کو برق کی حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لے لی، جہاں ذرا ان کی بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش و چشم سے سب سلب کر لیتے۔ بلا شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر وہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھولوں کی غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ تو اب مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم جانتے بوجھتے ہو، اور اگر تم کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے خاص پر، تو اچھا پھر تم بتلاؤ ایک دو ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، اور بلا لو اپنے حمایتوں کو جو خدا سے الگ تجویز کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے، تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے جس کا ایندھن آندھی اور پتھر میں تیار ہو رکھا ہے کافروں کے واسطے۔ اور خوشخبری سنا دیجئے اب آپ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کی نیچے سے نہریں۔ جب کبھی دیے جائیں گے وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا، اس سے پیشتر اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا۔ اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں بھی ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دے کوئی مثال بھی، خواہ مچھر کی ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہو خواہ کچھ ہی بھی ہو، وہ یقین کر لیں گے کہ بے شک یہ مثال
مثال تو بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں۔ سوچا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے، وہ کون مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا۔ اللہ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے، اس کے حکام اس کے بعد اور خمتا کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو، اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو وابستہ رکھنے کا اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، پس یہ لوگ پورے خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ بھلا کیوں کر نہ سپاہی کرتے ہوں اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم نے تو محض ابے جان سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے، یعنی قیامت کے دن پھر انہی کے پاس لے جائیں گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ زمین میں موجود ہے سب کا سب۔ پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، سو درست کر کے بنائے آسمان ساتھ، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، فرشتے کہنے لگے کہ کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگ جو فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے؟ اور ہم برابر تسبیح کرتے رہے ہیں، ہم الحمدللہ اور تصدیق کرتے رہتے ہیں آپ کی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو پیدا کر کے کل چیزوں کے اسماء کا، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دی، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے، ان کے آثار و خواص کے، اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہے، ہم کو کوئی علم نہیں مگر وہی جو کچھ آپ نے علم ہی ہم کو دیا ہے، بے شک آپ بڑے عالم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جاننا اسی قدر فہم و علم عطا فرمایا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ان کو ان چیزوں کے اسماء بتلا دو، سو جب بتلا دیے ان کو آدم نے ان چیزوں کے اسماء، حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تم پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو۔ اور جس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اور جنوں کو بھی سجدہ کرے آدم علیہ السلام کے سامنے، سو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیویاں بہشت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے جو دل میں چاہے، اور نزدیک نہ جائے اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ پھر لرزش دی آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر چند دن رہنا ہوگا اور کام چلانا ایک میعاد معین تک۔ بعد ازاں حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو بڑے قبول توبہ کرنے والے مہربان ہیں۔ حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بحیثیت سے سب کے سب، پھر اگر آؤ تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس کی ہدایت کی تو کچھ اندیشہ نہ ہوگا اس پر، اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن شریف پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ اور مت بنو تم سب پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو مقابلہ میرے احکام کے مواضع حقیر کو، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو نماز کو یعنی مسلمان ہو کر، اور زکوٰۃ بھی دیو، اور عاجزی کرو بھی لوگوں کے ساتھ۔ کیا غضب ہے کہ کہتے ہیں کہ اور لوگوں کو نیک کام کرنے سے اور مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اگر تم کو حب مال و دجال کے غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان میں کچھ دشوار نہیں۔ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کی طرف سے واپس جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب کے تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی،
اور ڈرو تم اس دین سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے اور نہ ان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو مطلقین فرعون سے جو فکر میں لگے رہتے تھے، تمہاری سخت آزادی کے گلے کاٹتے تھے، تمہاری اولاد وہ ذکور کے اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو اس واقعے میں ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری، اور جب شک کر دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا مطلقین فرعون کو، فرعون کے اور تمام اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کے موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر درگزر کیا تم سے اور تمہاری بڑی بات ہوئے پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت اور فیصلے کی چیز اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس گوسالہ پرستی کی تجویز سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو۔ پھر بعض آدمی بعض کو قتل کرو، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی قناعت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہے کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر، سو اگر اس گستاخی پر آن پڑی تھی تو کڑک بجلی اور تم سے اس کا آنا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کر کے اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان طے میں اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس تزنجین اور بیڑی اور کھاؤ نفیس چیزیں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم کیا تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے، جھکے جھکے زبان سے کہتے جانا کہ توبہ سے توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں اور بھی مزید بڑھا دیں گے نیک دل سے کام کرنے والوں کو۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت سمادی، اس وجہ سے کہ وہ عدل و حکمی کرتے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے پھوٹ پڑے نکلے 12 چشمے۔ چنانچہ معلوم کر لیا ہر شخص نے اپنے پینے کا پانی کا موقع کھاؤ اور پینے کو پیو، پانی اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور حد اعتدال سے مت نکلو، فساد و فتنہ کرتے ہوئے زمین میں۔ اور جب تک تم لوگ یوں کہا کہ اے موسیٰ، روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کرے کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ ہوا، ککڑی ہوئی، گیہوں ہوا، مسور ہوئی، پیاز ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیزوں کو ایسی چیزیں کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہے؟ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملے گی جن کی تم درخواست کرتے ہو۔ اور جم گئی ان پر ذلت اور پستی کے دوسری نگاہ میں قدرے اور خواہ ان میں اور لازمی آ رہی اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہی کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو، اور ناحق نیز اس وجہ سے ہو کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرے اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ سابئین ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسے کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے کہ ان کے پروردگار کے پاس اور وہاں جا کر کس طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ توریت پر عمل کریں گے، اور ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر محاذت میں معلق کر دیا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، جس سے توقع ہے کہ متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے ہو تو تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو تم ضرور فوراً تباہ و ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے شروع سے تجاوز کیا دوبارہ اس حکم کے جو یوم ہفتے کے متعلق تھا، سو
ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر و ذلیل بن جاؤ، پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو بھی اس قوم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مابعد زمانے میں آتے رہتے ہیں، اور موجب نصیحت بنا دیا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل کو ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجیے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دے کہ اس بیل کے اوصاف کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو بلکہ پھٹا ہو، دونوں عمروں کے واسطے میں۔ سو اب زیادہ حجت مت کیجیے بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا، یہ بھی درخواست کر دیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو۔ کہنے لگے اب کی بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجیے کہ ہم سے بیان کر دے کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہو، کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ ہے، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اب کی بار ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جائے، اور نہ اس سے زراعت کی آپشی کی جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ رہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی ہے، پھر اس کو ذبح کیا، اور ان کی حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو۔ اسی طرح تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں اسی توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پر بھی سخت ہی رہے تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو شق ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک ہوتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور جانتے تھے، اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ بازے دوسرے بازے علانیہ یہودیوں کے پاس تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو باتیں بتلا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے۔ یہ مضمون اللہ کے پاس سے ہے، کیا تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو علم نہیں ہے کہ اس کا حق تعالیٰ کو سب خبر ہے، ان چیزوں کی بھی جن کو مخفی رکھتے ہیں اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کر دیتے ہیں، اور ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتاب علم نہیں رکھتے لیکن وہ بلاسن دل خوش کن باتیں بہت یاد ہے، اور وہ لوگ کچھ اور نہیں خیالات پکا لے رہے ہیں۔ تو بڑی خرابی ہے ان کی جو لکھتے ہیں بدل بدل کر کتاب توریت کو اور اپنے ہاتھوں سے پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے، غرض صرف یہ ہوتی کہ اس ذریعے سے کچھ ناقد قدر خلیل وصول کر لے۔ سو بڑی خرابی پیش آئے گی ان کو اس کی بدولت بھی جو ان کے ہاتھوں میں لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کی اس بدولت بھی جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی نہیں مگر تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکے۔ آپ یوں فرما دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہیں جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں جو شخص قاصداً بری باتیں کرتا ہے اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کرے کہ نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور نیک کام کرے ایسے لوگ اہل بہشت ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے توریت میں قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی بجز اللہ تعالیٰ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابات کی بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے بجس محدود چند کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار
قرار بھی لیا کہ باہمی خون ریزی مت کرنا، ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرنا۔ پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور اقراراً بھی ضماناً نہیں بلکہ ایسا صریح جیسے تم شہادت دیتے ہو۔ پھر تم یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی ہو کہ قتل بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور پر کہ ان اپنوں کے مقابلے میں ان کی مخالفت قوموں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کے تم تک پہنچ جاتا ہو تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کر دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم ان کو ترک وطن کرا دینا بھی ممنوع ہے۔ بس یوں کہو کہ کتاب توریت کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے، سو اور کیا سزا ہو ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے، بجز رسوائی کے دنیاوی زندگی میں اور روز قیامت کے بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کے حظوظ کو لے لیا ہے، بعض تجارت آخرت کے، سو نہ ان کی سزا میں کچھ تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری پیروی کرنے پائے گا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی اور پھر ان کے بعد ایک کے بعد دیگر پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کے واضح دلائل عطا فرمائے اور ہم نے ان کو روح القدس سے تائید دی۔ کیا کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا؟ جب ہم نے تکبر کرنا شروع کر دیا سو بعضوں کو تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ اور وہ یہودی افتخاراً کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی توریت، حالانکہ اس کے قبل وہ خود بیان کیا کرتے تھے کفار سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھتے ہیں، سو بس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر۔ وہ حالت بہت سی بری ہے ان کی جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اسی ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہونا نازل فرمائے، سو وہ لوگ غضب الہی کے مستحق ہوں گے اور ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اور تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے یعنی توریت، اور جتنی اس کے علاوہ ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی توریت۔ کہ آپ کہہ دیجئے اچھا تو پھر کیوں قتل کرا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے قبل کے زمانے میں، اگر تم توریت پر ایمان رکھنے والے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، مگر اس پر تم بھی لوگوں نے کون سا عمل کیا، معبود تجویز کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ اور جب ہم نے تمہارے قول و قرار لیا اور طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تو جو کچھ احکام ہم تم کو دے دیتے ہیں ہمت اور پختگی کے ساتھ، اور سنو۔ اس وقت انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، اور اس وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے قلوب میں وہی گوسالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر سابق کی وجہ سے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے، اگر تم اہل ایمان ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت محض تمہارے لیے ہی نافع ہے اللہ کے پاس بلا شرکت غیرے، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم سچے ہو۔ اور وہ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے جو خدا سزا ان عمل کفر کی جو اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور حق تعالیٰ کے خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی۔ اور آپ تو ان کو حیات دنیا کا حریص عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گے، اور مشرکین سے بھی ان کا ایک ایک شخص اس ہوس میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، اور یہ امر عذاب سے تو نہیں بچا سکتا کہ کسی کی بڑی عمر ہو جائے، اور حق تعالیٰ کے سب پیش نظر ہے ان کے اعمال بد۔ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل سے عداوت رکھے سو انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے خداوند حکم سے، اس کی یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی سمائی ہوئی کتابوں کی، اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ جو کوئی شخص حق تعالیٰ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا دشمن ہو اور پیغمبروں کا ہو اور جبرائیل کا ہو اور میکائیل کا اور اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ اور ہم تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضح نازل کیے ہیں اور کوئی انکار نہیں کیا کرتا مگر صرف وہی لوگ جو عدل و حکمت کے عادی ہے۔ کیا اور جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو میرے اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس ایک پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے یعنی توریت کی، ہاں اہل کتاب میں کے ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو پس پش ڈال دیا ہے جیسے ان کو گویا اصلاً علم ہی نہیں ہے، اور انہوں نے ایسی چیز کا یعنی سحر
کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، مگر ہاں شیاطین کفر کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کے بھی اس سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور اس سحر کی بھی کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے، سو تو کہیے کہ کافر مت بن جاؤ کہ اس میں پھنس جائے۔ سو بعض لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے عمل کر کے اس مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور یہ ساحر لوگ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکے تھے مگر خدا ہی کی تقدیر کے حکم سے، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے تھے جو خود ان کو ضرر رساں ہیں اور ان کو نافع نہیں ہیں، اور ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز یعنی سحر کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے اور خدا تعالیٰ کے ہاں ان کا معاوضہ ملتا۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی۔ اے ایمان والو، تم لفظ رانا مت کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور اس کو اچھی طرح سن لیجیے، اور کافروں کو تو سزائے دردناک ہی ہے، ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ، ان اہل کتاب میں سے ہو اور خواہ مشرکین میں سے ہو، اس امر کو تم کو کس طرح کی بہتری بھی نصیب ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل رکھنے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ہم کسی آیت کا حکم و موقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت ہی کے ذہنوں میں فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کی مثال لے لیتے ہیں۔ اے معترض، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں؟ کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی ہی سلطنت آسمانوں اور زمین میں ہے، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہے۔ ہاں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بیجا درخواستیں کرو، جیسا کہ اس کے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی ہیں؟ جو شخص بجا لا ایمان لانے کے کفر کی باتیں کرے، بلا شک وہ شخص راہ سے دور جا پڑا۔ ان اہل کتاب یعنی یہود میں سے بہتر سے دل سے چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالے، محض حسد کی وجہ سے جو کہ خود ان کے دلوں میں ہی جوش مارتا ہے۔ حق واضح ہوئے پیچھے، خیر اب تو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا حکم قانون جدید بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمازیں پابندی سے پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پا لو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہود و نصاری کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے والا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہے یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہیں، یہ خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، ضرور دوسرے لوگ بھی جائیں گے۔ جو کوئی شخص بھی اپنا روح اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے اس کے پروردگار کے پاس پہنچ کر، اور نہ ایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہیں۔ اور یہود کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، اور اسی طرح نصارہ کہنے لگے کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم ہیں۔ ان کا سا قول کہنے لگے، سو اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے روز۔ ان تمام لوگوں میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے، اور اس شخص سے اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے اور ان کے ویران ہونے کے بارے میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت ہو کر انہیں ان میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے، بلکہ جب جاتے تو ادب سے جاتے۔ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزا دی جائے گی، اور اللہ ہی کی مملکت ہے مشرق اور مغرب بھی، پس تم اگر جس طرف منہ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، کیا محمل بات ہے، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کے مملکت میں ہے۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجود ہے اور سب ان کے محکوم بھی ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے آسمانوں اور زمین کے، اور جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کام کی نسبت اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اور بعض جاہل یوں کہتے ہیں کہ خود ہم سے کیوں نہیں کلام فرماتے اللہ تعالیٰ، یا ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل لے کر آتے۔ اسی طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے چلے آتے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، انہی کا سا جہالنا قول، ان کے سب
ان سب کے قلوب کنج فہمی باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہے۔ ہم نے تو بہت سی دلیلیں صاف صاف بیان کر دی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے نافع ہے جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری سناتے رہے اور ڈراتے رہے، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں باس پرس ہوگی، اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصاری، جب تک کہ آپ خدا نخواستہ ان کے مذہب کے بالکل پیرو نہ ہو جائے۔ آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی، حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے بتلایا ہے، اور اگر آپ اتباع کرنے لگے تو ان کے غلط خیالات کا علم آ چکنے کے بعد تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے گا نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت و انجیل دی بشرطیکہ کہ وہ اسی کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کے تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا کسی کا نقصان نہ کرے گا، خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر وقتاً فوقتاً انعام کیا، اور اس کو بھی کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر فوقیت دی، اور تم ڈرو ایسے دین سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ حق واجب ادا کرنے پائے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش میں آئے گی کام، نہ امید مفید ہوگی، اور نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے گا۔ اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، اور وہ ان کے پورے طور پر سے بجا لائے، تو اس وقت تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدی بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ میرا یہ عہدہ نبوت خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس کو ہم نے خانہ کعبہ کے لوگوں کا معبد اور مقام امن مقرر کیا، اور وہ مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے واسطے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک آباد شہر بنا دیجیے، امن و امان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے بھی عنایت کیجیے۔ ان کو کہتا ہوں جو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمایا، اس شخص کو بھی جو کہ کافر ہے، سو ایسے شخص کو تھوڑے روز خوب آرام برتاؤں گا، پھر اس کو کشاں کشاں عذاب دوزخ میں پہنچاؤں گا، اور وہ پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے۔ اور جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیوار خانہ کعبے کی، اور اسماعیل بھی، اور یہ کہتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار، یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا اور زیادہ متی بنا لیجیے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجیے جو آپ کا متی ہو، اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجیے، اور ہمارے حال پر توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہے توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے۔ اے ہمارے پروردگار، اور اس کی جماعت کے اندر انہی میں ایک ایسے پیغمبر بھی مقرر کیجیے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور ان کو آسمانی کتاب کی اور خوش فہمی کی تعلیم دیا کرے، اور ان کو پاک کر دے۔ بلا شبہ آپ ہی ہے غالب القدرت، کامل انتظام، اور ملت ابراہیمی سے تو وہی ردگردانی کرے گا جو اپنی ذات سے ہی احمق ہو۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا، اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، اور اسی کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، سو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ کیا تم خود اس وقت موجود تھے جو اس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اور جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس چیز کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے اتفاق سے جواب دیا، ہم اس کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پرستش کرتے آئے ہیں، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا، اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ تو نہ ہوگی۔ اور یہ یہود و نصرانی لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہود ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، تم بھی راہ پر پڑ جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیمی یعنی اسلام پر رہیں گے جس میں کچھ بھی کام نہیں آنا، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے، اور اسی پر بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، اور اس حکم کا معجزہ پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ اور انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا۔ ان کے پروردگار
پروردگار کی طرف سے۔ اس کیفیت سے ہم کو ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے متی ہیں، سو اگر وہ بھی اسی طریقے سے ایمان لائیں جو اس طریقے سے تم اہل اسلام ایمان لائے ہو تب بھی وہ بھی رائے حق پر لگ جائیں گے، اور اگر وہ ردگردانی کرے تو وہ لوگ تو ہمیشہ سے برسر مخالفت ہے ہی، تو سمجھ لو کہ تمہاری طرف سے عنقریب ہی نمٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے ہے، جاننے والے ہیں۔ ہم دین کی اس حالت پر ہے جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے خوب تر ہو، اسی لیے ہم اسی کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے اب بھی حجت کیے جاتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا تمہارا سب کا رب ہے، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، اور ہم نے صرف حق تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے خالص کر رکھا ہے۔ یا کہہ دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام میں جو انبیاء گزرے ہیں یہ سب حضرات یہود یا نصارہ تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ تم زیادہ واقف ہو یا حق تعالیٰ، اور ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا اخفا کرے جو اس کے پاس من جانب ہے اللہ پہنچی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے باخبر نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا، اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی۔